العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز سامعین، عزیز طلبہ، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے وہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جو ہر مرد و عورت کو، بوڑھے جوان کو اور بہت سارے پڑھنے والے بچوں کو یاد ہوتی ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت الکرسی کے بڑے ہی فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان اس کی موت رکاوٹ ہے۔ جو ہی اس کی موت آئی، یہ مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا، یہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا کرتا ہوں ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ عنہ کہ تم میں سب سے بڑا قاری، قرآن کا قاری سب سے بڑا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ ان سے حضور نے فرمایا اے ابی، یہ بتا کہ قرآن کی سب سے عظمت شان والی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے علم میں برکت ڈالے۔ اللہ نے علم کی ترقی کے لیے بھی دعا دے دی، برکت کی بھی دعا دے دی، اور فرمایا کہ یہ سب سے عظمت اور شان والی آیت ہے۔ اور یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رات کو آپ کے معمولات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورہ آخری 4 بول قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ حضور کا پڑھنے کا معمول تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الملک اور الف لام میم سجدہ یہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی بھی رات کو پڑھا کرتے، ایسے ہی اپنے ہاتھ پر ایسے دم کر کے اور پورے چہرے سے سر سے شروع کرتے ہیں، چہرے پر اور پورے جسم پر مر لے۔ فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اپنے بچوں پہ پھونک دے، بچوں پہ دم کر دے، بچوں کی حفاظت، اور اپنے جانوروں کی، مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر سفر میں جانا چاہ رہا ہو اور سفر میں کوئی پریشانی لاحق ہو، آیت الکرسی پڑھے، اللہ سفر میں بھی حفاظت فرماتے ہیں۔
یہ تمام فضائل ہیں آیت الکرسی. جس بزرگ کے پاس جاؤ، کسی مولانا صاحب عالم کے پاس جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، وہ وظیفہ بتا دیں، اللہ حفاظت فرمائے، وہ فرماتا ہے آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بناؤ. تو اس لیے سارے فضائل کیوں ہیں؟ میں نے وہ عرض کرنا ہے کہ آیت الکرسی میں آگے کیا بات ہے کہ اتنی عظمت اور شان والی ایک آیت ہے آیت الکرسی، ایک آیت. اس میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کچھ اس آیت الکرسی کی وجہ سے عطا فرمایا. آخر کوئی وجہ تو ہے نا اس کی عظمت اور شان. اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ حفاظت بھی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرتے کی جنت بھی عطا فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظمت شان والی آیت بھی آیت الکرسی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے سیدنا آدم کو بھیجا، آدم کے بعد نوح تشریف لائے، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم و اسماعیل آئے ہیں، حضرت یعقوب و یوسف آئے ہیں، حضرت یوشع اور یوسف ذوالکفل آئے ہیں، صالح آئے ہیں، ادریس آئے ہیں، سلیمان آئے ہیں، داؤد آئے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے وہ مقصد اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے توحید. اللہ نے اپنی توحید کو اس آیت کے اندر بیان کیا. یہی اس کی عظمت اور بلندی کی علامت ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے اندر اس مقصد کو بیان کیا، اور وہ ہے توحید کا مقصد. اب آپ دیکھیں آیت الکرسی میں، وقت مختصر ہے، آیت الکرسی میں ایک ہے اللہ کا ذاتی نام اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ کا ایک نام ہے اللہ. اور یہ ایسا بلندی عظمت والا نام ہے کہ لیتے ہی آدمی کے جسم کے اندر ایک سرسراہٹ سی، ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے. ایسی عظمت والا نام ہے اللہ. اللہ نے وہ اپنا نام اس کے اندر ذکر کیا، ذاتی نام اللہ. اور پھر اللہ نے 10 صفتیں اپنی بیان فرمائی ہیں. 10 صفتیں: الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ ساری صفتیں اللہ کی آ رہی ہیں. یہ اللہ نے اپنی صفتیں 10 صفتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا ذاتی نام اللہ بیان کیا، اللہ. اور اس اللہ کا کیا معنی؟ جیسے کہ کوئی کہے کیا نام ہے جن کا میرا نام عبد الغفار ہے. اگر کوئی پڑھ کے حفظ کر لے کہتے ہیں حافظ عبد الغفار، اگر قرات کر لے تو قاری عبد الغفار، اگر مدرسے میں تعلیم حاصل کر لے کتابیں پڑھ لے تو کہتا ہے جی مولانا عبد الغفار. یہ مولانا، قاری، حافظ اس کی صفتیں ہیں. یہ عبد الغفار اس کا نام ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا بھی کوئی معنی ہوگا. جیسے اللہ کی صفتیں قرآن کریم کے شروع میں 99 صفات لکھی ہوئی ہیں. یہ ساری صفتیں ہیں، علیم ہے، قدیر ہے، غفار ہے، قہار ہے، ستار ہے. یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں. علیم کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. رحمان رحم کرنے والا، بخشش کر، ستار پردہ پوشی کرنے والا، غفار معاف کرنے والا. تو یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کے نام ہیں. ایسی اللہ کا نام، اس کا کیا معنی؟ علماء نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں لفظ اللہ. اس اللہ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ ایک معنی یہ لکھا کہ یہ اللہ کا معنی ہے حیران کر دینے والا، کہ جس نے اتنی بڑی زمین بچھا دی، اتنے بڑے 7 آسمان 7 زمینیں، جس نے امر کن سے بنا دی، جس نے ایک قطرے پانی کے اوپر انسان کو وجود دے دیا، ایک تصویر بنا دی. زمین ایک ہے، پانی ایک لگتا ہے، پھلوں کے ذائقے مختلف بنا دیے. تو وہ اللہ جو حیران کر دینے والا، کس نے بنایا یہ آسمان اتنا بڑا؟ کہتے ہیں اللہ نے. آپ کسی مشرک سے پوچھا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا معبود ان سے پوچھو، ان مشرکوں سے پوچھو، ان غیر اللہ کے نام پہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں سے پوچھو کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ تو ان کی زبان سے یہی نکلے گا اللہ. بے شک یہ پوجا کسی کی کر رہے ہیں، مانتے کسی کو، مجھے مانتے بھی نہیں، لیکن کیا کہیں گے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو حیران کر دینے والے کو اللہ کہتے ہیں. نمبر 2، اور علماء نے لکھا ہے اللہ کا معنی یہ ہے کہ واجب الوجود، وہ ذات جس کا
وجود واجب الوجود خود بخود وجود ہو، المستجمع لجمیع صفات الکمال. ایک انسان بولتا ہے، ایک خاموش بیٹھا ہے، ایک کی صفت ہے میں بول رہا ہوں، یہ صفت ہے میں بول رہا ہوں. آپ خاموش ہو کے سن رہے ہو، یہ صفت ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہو. تو ایک بولنا بھی صفت، خاموش ہونا بھی ایک صفت ہے. اب ایک آدمی ایک وقت میں بول رہا ہے تو خاموش ہے، خاموش ہے تو بول نہیں رہا. ایک صفت ہے، ایک صفت نہیں. خوشی کا موقع ہے تو آدمی خوش ہے، غمگین نہیں ہے. غم بھی ایک صفت ہے، خوشی بھی ایک صفت ہے. کہ ایک آدمی خوشی کے وقت میں خوش ہے، غم کے وقت میں غمگین ہے. غم کے وقت میں خوشی نہیں ملتی، خوش نہیں ہوتا، اور خوشی کے وقت میں غمگین نہیں ہوتا. ایک صفت ہوگی، ایک نہیں ہوگی. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ساری کی ساری صفتوں کو جمع کرنے والا ہے. اگر ایک وقت میں عزت دے رہا ہے تو وہ ذلت دینے والا بھی ہے. اگر وہ ایک وقت میں بلندی دینے والا ہے تو ایک ہی وقت میں پستی دینے والا بھی ہے. ایک وقت میں نفع دینے والا ہے تو ایک وقت میں نقصان دینے والا بھی ہے. ایک ہی وقت میں اگر وہ معاف کرنے والا ہے جیسے وہ غفار ہے تو ایسے ہی قہار بھی ہے. ایک ہی وقت میں ساری صفتیں بیک وقت جس کے اندر جمع ہو اسے اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. اور جو ساری کائنات کو حیران کرتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں جو سارا نظام چلانے والا، میں ہی ہوں، اور میں ہی ہوں کہ ساری صفتیں میرے اندر ہیں. اس لیے میرے بندو جب میں ہی سب کچھ، سب صفتوں کا جامع میں ہوں، ساری چیزوں کا خالق میں اللہ ہوں، تو لا الہ الا ہوں. اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہوں. جب مجھے سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ اللہ حیران کر دینے والی ذات کو کہتے ہیں جس نے اتنے بڑے بڑے چیزیں بنا دی، حیران کر دیا. انسانیت حیران ہے، اتنا بڑا نظام چلا دیا کہ آج تک ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دو تو کمی آ جاتی ہے قطرے کی، اور اس نے اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی. حیران کر دینے والا اللہ، اور ساری کی ساری صفتوں کو جمع کر دینے والا اللہ ہے. تو فرمایا اللہ نے لا الہ الا ہو، کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں. سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. عبادت کے لائق تو کیا مطلب؟ سجدہ بھی تجھے، اطاعت بھی تیری، فرما برداری بھی تیری، بات بھی تیری مانی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا. لا الہ الا ہو، اے اللہ تو ہی ہے، یعنی لا خالق الا ہو، لا مالک الا ہو، لا معبود الا ہو، لا رازق الا ہو، لا نافع الا ہو. یعنی نفع بھی دینے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. نقصان دینے والا اللہ ہے. عزت دینے والا اللہ ہے. ذلت دینے والا اللہ ہے. بیٹے دینے والا بھی اللہ. کسی کو چاہے تو بیٹے دے دے، اور کسی کو چاہے تو بیٹیاں دے دے، اور کسی کو چاہے تو نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے، اولاد سے معروف کر دے، کسی کو بانج کر دے. تو مشکل بتا، مشکل کشا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. عاجز روا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے. اللہ ہی سارے کام کرنے والا. یہ فرمایا لا الہ الا ہو. آگے اللہ نے صفت بیان فرمائی الحی، کہ اللہ زندہ ہے. اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے. آپ کہو گے انسان کہے کہ میں بھی زندہ ہوں، اللہ بھی زندہ، میں بھی زندہ، تو فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ تو زندہ ہے لیکن تیری زندگی ہمیشہ سے نہیں. حی اس زندہ کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. جب کوئی نہیں تھا وہ اس وقت بھی زندہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا وہ اس وقت بھی زندہ ہوگا. ظاہر بھی وہی ہے، ایسا ظاہر ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا چاہو تو صفتوں سے ڈھونڈ لو. والباطن ایسا پوشیدہ ہے کہ انسان اس تک، انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ الحی ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. جب کوئی نہیں تھا تب بھی تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہ زندہ ہوگا. اور ایسا حی ہے کہ کسی کو محتاج نہیں. تو اور میں بھی زندہ ہے لیکن ہم زندہ ہیں محتاج ہو کر. ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج، سننے میں کانوں کے محتاج، اور جو ہے دفعہ پیٹ بھرنے میں کھانے کے محتاج ہیں، پینے میں پانی کے محتاج ہیں، اپنی بچوں کے محتاج ہیں، کوئی اپنی اولاد کے محتاج ہیں، کوئی کسی کا محتاج ہے. تو انسان زندہ ہے محتاج ہو کر، لیکن میرا رب ایسا زندہ ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں، محتاج نہیں، وہ سب ذات ہے. تو اس نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج الامہ، سراج الائمہ، ان ائمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کو بنایا.
चराग है चराग। और अल्लाह ताला ने इनसे फिका हनफी से यानी इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा काम लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दीन हमारे सामने कुरान और हदीस से निकाल कर जो मसाइल कुरान में और हदीस में छुपे हुए थे वो निकाल कर उम्मत के सामने रख दी। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हजरत का एक मुनाजरा हो गया दहलीए से। दाहिया कहते हैं जो जमाने की गर्दिश को ही सब कुछ समझता है कि यही ये गर्दिश जो है यही इसका मालिक है, यही है इस कायनात को किसी ने नहीं बनाया है, खुद को खुद चल रही है, ये गर्दिश है बस। इमाम साहब से मुनाजरा हो गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फलां वक्त में मुनाजरा होगा। अब उस वक्त में इमाम साहब ताखीर से जब आप पहुंचे तो कहने लगे देखो भाई मौलवी तुम्हारा आया, मुनाजरा तो करेंगे बाद में, पहले इसका जवाब दे कि तूने वादा खिलाफी क्यों की। तो देखा नाराज क्यों होते हो, मेरी पहले बात तो सुन लो कि मैं आया वक्त पे था, मैं दरिया के किनारे पहुंचा तो कश्ती नहीं थी, मैं इंतजार में खड़ा, मेरे सामने दरख्त खुद ब खुद कटा जमीन पे गिरा, उसको ऊपर खुद ब खुद रद्दा फिरा, उसकी सफाई हुई, सफाई होने के बाद फट्टे उसके चिरे, फट्टे पड़ने के बाद वो फट्टे आपस में जुड़े हुए कीले ठुकी, कीले ठुकने के बाद उसके अंदर फिर कश्ती तैयार हुई। अब मैं देख रहा हूं कश्ती तैयार हो गई, अब इसको उठा के कैसे लाऊं, तो वो खुद ब खुद चलती पानी में आ गई। अब दरिया में वो कश्ती आई है, खुद ब खुद आई है, अब फिर मैंने कहा चलाए किस तरह, मैं उसमें बैठ गया, वो खुद ब खुद चल पड़ी। अब इतना वक्त तो लगना था ना कि कश्ती के दरख्त कटे बने और फिर पानी में आए और मुझे यहाँ तक पहुंचाए, कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा ना। उसने कहा लोग मुनाजरा करेंगे बाद में, अल्लाह है या अल्लाह नहीं ये मुनाजरा मैं बाद में करूंगा, पहले इस झूठ का जवाब दो। उन्होंने कौन सा झूठ? उसने कहा ये बात कैसे हो सकती है कि एक दरख्त खुद ब खुद कटे और उसकी खुद ब खुद छिलाई हो जाए और उसके बाद फट्टे उसके चिर जाए और आपस में जुड़े कीले ठूक जाए, कश्ती तैयार हो, तैयार होने के बाद खुद ब खुद पानी में आई है, तुझे पार लिया, ये कितना झूठ बोल दिया। इमाम साहब ने कहा लोगे मसला हल हो गया। मसला कैसे हल हो गया? फरमाया कि जब तू ये नहीं मानता कि एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो इस कायनात की जो इतनी बड़ी कश्ती है ये खुद ब खुद बता कैसे बन सकती है? जब एक कश्ती छोटी सी नहीं बना सकते तो इतनी बड़ी कश्ती, इतनी बड़ी कायनात की जो अल्लाह ने बनाई है ये खुद ब खुद बन सकती है? उसने कहा लो समझ में आ, चलो मैंने मान लिया। क्या मान लिया? मान लिया कि अल्लाह है, लेकिन ये जवाब और देके दिखाओ मुझे अल्लाह कहां है। जैसे यहूदी कहने लगे ना मूसा अलैहि सलाम से, कहने लगे कालू लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जारतन, ऐ मूसा हम अल्लाह को हम हरगिज नहीं मानेंगे, आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह को न देख ले। हर के बेवकूफ आमद है इंसान, कितनी सारी चीजें हैं जो बिन देखे मानता है, बगैर देखे कितनी सारी चीजें हम मानते हैं। कहते हैं क्या है, सर में दर्द है, दिखा कहां है, दर्द नजर आता है, पेट में दर्द है, दिखाओ कहां है, पेट में दर्द कहां है, नजर आ रहा है, महसूस कर रहे हैं, नजर ही नहीं आता। ऐसा ही 6 फुट का वजूद इंसान को अल्लाह ने दिया है, आंखें भी है, हाथ भी है, कान भी है, पूरा वजूद मौजूद है, हरकत नहीं करता। कहते हैं हरकत क्यों नहीं करता? उसको उठना भी चलना, उन्हें ये नहीं चल सकता, क्यों भाई इसके अंदर से रूह निकल गई, उन्हें तो रूह देखी है। कहते नहीं, देखो एक चीज नहीं नजर आती फिर भी मानते हो, इसके अंदर रूह थी, तकलीफ हो रही है, महसूस कर रहे हो, नजर हो रही है, फिर मानते हो। तो हजरत ने कहा अच्छा तू दिखा अल्लाह कहां है। हजरत ने फरमाया दूध ले आओ, एक प्याला लाया गया उसमें दूध, फरमाया कि बताओ इसके अंदर मक्खन है। उसने कहा है, दूध में से मक्खन निकालते हो ना, दूध की दही बना के फिर उस पर उसको पिलोगे, उसके बाद क्या निकलता है उसमें? मक्खन निकलता है ना। फरमाया पूछा हमें मक्खन है? कहता है, फरमाया दिखाओ किस कोने में है मक्खन। उसने कहा ये ऐसे थोड़ा पता चलेगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा फिर जाके पता चलेगा कि मक्खन कहां है। फरमाया कि फिर तू क्या समझता है कि अल्लाह तुझे ऐसे ही देगा? जैसे मक्खन नजर नहीं आ रहा, अल्लाह भी तुझे कैसे नजर आ जाएगा, और वो तुझे ऐसे कैसे मिल जाएगा, उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए भी तुझे अल्लाह वालों की जो सीधी करनी पड़ेगी, आकर तुझे अकायद सीखने पड़ेंगे, मसाइल कुरान को समझना पड़ेगा, फिर तुझे अल्लाह मिलेगा। उन्होंने कहा मैं समझ गया, अल्लाह है। नंबर 2 वो नजर नहीं आता, ये भी मैं मान गया। तीसरी बात, अच्छा ये बताओ कि अल्लाह इस वक्त कहां देख रहा है? अल्लाह इस वक्त कहां देख रहा है? अल्लाह ने फरमाया बड़ी आसान बात है, चिराग ले आओ। चिराग लाया गया, फरमाया बता इसकी रोशनी किस तरफ है? कहने लगा चारों तरफ। इसकी रोशनी कहां है? चिराग लाओ, लाइटें जलाओ, रोशनी का चारों तरफ है। फरमाया कि जैसे इसकी रोशनी चारों तरफ है, ऐसे ही अल्लाह का नूर भी चारों तरफ है, वो चारों तरफ देखता है। कहने लगा ये भी मैं मान गया, अल्लाह है,
یہ بھی مان گیا اللہ نظر نہیں آتا، یہ بھی مان گیا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی مان گیا۔ اب جو بات میں نے کہی تھی کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا، کوئی بات اس نے کہی ہے، کہنے لگا اچھا یہ بتا اللہ سے پہلے کون تھا؟ جب اللہ نے سب کو وجود دیا اس سے پہلے کون ہے؟ حضرت نے فرمایا اچھا گنتی کی 10 سے الٹی گنو۔ آپ 10 سے الٹی کیا ہے؟ 10 سے نیچے کیا ہے؟ 9، پھر 8، پھر 7، پھر 6، پھر 5، پھر 4، پھر 3، پھر 2، پھر 1۔ 1 سے پہلے بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 سے پہلے اللہ نے فرمایا گن الٹا، 1 سے الٹا گن۔ انہوں نے کہا جی 1 سے کیسے گن دو، 1 سے نیچے ہوتے کچھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا جب تیرے 1 کے پیچھے کچھ نہیں ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو اتنی بڑی ذات اللہ سے پہلے بتاؤ کون؟ اس اکیلے، وہ بھی اکیلا ہے، ایک ہے، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ حی الحی، وہ حی ایسا زندہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ فرمایا القیوم، اور وہ تھامنے والا سارے نظام کو وجود دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے بنایا، اس نے تھاما ہوا ہے، ایسا تھاما ہوا ہے۔ فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ موسیٰ کریم اللہ ایک دن اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہنے لگے اے اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے اپنی بادشاہت ذرا موسیٰ کے حوالے تو کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام فوج میں آئے، اللہ سے کہہ رہے یا اللہ ایک دن کے لیے مہمان، ایک دن کے لیے یہ ساری کائنات کا نظام میرے حوالے کر دے۔ فرمایا موسیٰ نہیں تیرے حوالے نہیں کر سکتا، تیرا بس کا کام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اللہ تعالیٰ سے اصرار کیا۔ اللہ نے فرمایا چل ایسا کر، 2 پیالے ہاتھ میں لے لے اور ان کے اندر پانی بھر لے، اور اس کے بعد ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا، صبح کو فیصلہ کریں گے۔ اگر صبح کو یہ پیالے تیرے ہاتھ میں رہے تو میں ساری کائنات کی بادشاہی ایک دن کے لیے تیرے حوالے کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہیں، کھڑے آگے نیند آ جاتی ہے، نیند آئی، انسان ہے، نیند آئی، جو ہی نیند آئی وہی اونگ، ہلکی سی اونگ آئی، وہ ہاتھ نیچے ہوئے، پیالے نیچے۔ صبح کو اللہ نے فرمایا موسیٰ بتا پیالے کہاں ہیں؟ کہہ رہے یا اللہ میں بس سمجھ گیا۔ کیوں کیا سمجھ گیا؟ کہ اے اللہ نہ تجھے نیند آتی، نہ تجھے اونگ آتی ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے۔ اے اللہ اگر تو سو گیا تو ساری کائنات کا نظام بھی درم برم ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ فرماتے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ نیند آتی، نیند آئی اونگ آئی، نظام بھی سارا درم برم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا نہ نیند آتی ہے نہ انسان اللہ کو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاؤ، عشاء کے بعد روضے کا دروازہ بند ہے، لیکن اللہ کے گھر بیت اللہ میں جاؤ تو 24 گھنٹے دن اور رات میں کسی وقت بھی بیت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کو رات کو نیند آ جاتی ہے اور خالق رات کو نہیں سوتا۔ اس لیے فرمایا جو نہ سوئے اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جو سو جائے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا دروازہ اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اور رات کو مخلوق کے لیے سونا۔ اس لیے فرمایا رات کو حضور کا دروازہ بند ہے، لیکن میرے رب کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ جس وقت جاؤ جب چاہو اس سے مانگو وہ سنتا ہے، جس وقت مانگو۔ ہمارے دل میں خیال ہے وہ بھی سنتا ہے، ابھی اگلے لمحے میں کیا خیال آ رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسے فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب انسان کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں دکان کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں فیکٹری کا مالک ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی مالک ہوں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کا مالک بنا پھر رہا ہے، دیکھ میری بادشاہت کس پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں حی بھی ہوں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ الا ہوں، لا الہ الا اللہ الا ہوں، الحی القیوم، حی بھی میں ہوں، زندہ بھی میں ہوں، تھامنے والا بھی میں ہوں، اور نہ ہی مجھے اونگ آتی ہے نہ ہی مجھے نیند آتی ہے۔ میری بادشاہت دیکھو، میں کس چیز کا مالک؟ فرمایا کہ ساری کائنات کا مالک میں ہوں، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا میں ہی اس کا مالک ہوں۔ تو ملکیت اللہ کی، فرمایا جب ملکیت اللہ کی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، محشر کا دن قائم ہوگا، لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اے آدم آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بس کا کام نہیں، تم جاؤ حضرت نوح کے پاس جاؤ، آدم ثانی کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ایسے چلتے چلتے سارے نبی کہیں گے آج سفارش کریں گے تو ایک ہی ذات ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور سفارش کریں گے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میری دل میں ایسے کلمات ڈالے گا کہ آج سے پہلے میں نے وہ کلمات کبھی نہیں کہا ہوں،
میں سجدے میں جا کر اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا. اللہ 7 دن اور 8 دن کا یہ لمبا سجدہ 7 دن ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کی آنکھیں گڑائیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کر. انسانیت پریشان ہے تو اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا، سر توڑا، مانگ کیا مانگتا ہے آپ کو دیا جائے گا. کل تسمع، بات تو کرو اور بات کرو گے تو سنی جائے گی. اشفع تشفع، اے محبوب آپ سفارش کرو ہم قبول کریں گے. حضور سفارشیں کریں گے، جس نے فرمایا کہ سفارشیں وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، جس کو اللہ کہیں گے کہ بھئی تو سفارش کر، وہ سفارش کرے گا. اور یہ عقیدے کا رد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آیت ہر ایک نے 100 عقیدے بنا رکھے ہیں کہ فلاں کا مرید ہو جاؤ تو کیا ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، وہ خود بخود بچوا کے دے دے گا، خود سفارش کر دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کہیں گے وہ سفارش کرے گا، ورنہ کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ بندہ کیا سفارش کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرمائیں گے محبوب سفارش کرے تو حضور سفارش فرمائیں گے. تو بار فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکتا. آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جو تیرے آگے کی چیز کو بھی جانتا ہے اور پچھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو تیرے سامنے ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو تجھ سے پوشیدہ ہے ان کو بھی جانتا ہے. آگے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ جس کو دے دے، جس کو جتنا علم دے دے. اور اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی بادشاہت ہے، اس کی کرسی آسمان اور زمین میں، مراد بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اور اللہ تعالیٰ ولا یعود حفظہما، کہ ان تمام کائنات کو جو اللہ نے وجود دیا ہے اپنی قدرت سے بنایا ہے، ان کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، اللہ تھکتا بھی نہیں ہے. وہ بلند ہے، وہ العلی العظیم اور عظمت والا ہے. تو یہ 10 صفتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں اپنی. ایک اپنا نام اللہ اور 10 صفتیں بیان کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کہ جب میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی صفات کا مالک ہوں تو میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، اور میں ہی بگڑی بنانے والا، میں ہی کام بنانے والا، میں ہی نفع دینے والا، میں ہی نقصان دینے والا، میں ہی عزت دینے والا، میں ہی ذلت دینے والا ہوں. اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے آگے جھک، میں دینے والا ہوں. مشکل کشا میں ہوں، میرے علاوہ نہ کوئی نبی مشکل کشا ہے، نہ کوئی ولی مشکل کشا ہے، نہ کوئی صحابی مشکل کشا ہے. اکیلا میں ہوں، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی نبی ہے. مشکل کشا ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس لیے پیر نصیر الدین شاہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. تو اللہ ایک مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس لیے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو توحید کا مسئلہ جو ایک مرد و عورت کو جو آیت الکرسی یاد ہے، اس آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے یہ توجہ دھیان میں لایا کریں کہ اللہ نے اس کو جو عظمت اور شان دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ مسئلہ توحید اس کے اندر ہے. اور اللہ سے دعا مانگے اللہ جو تیری توحید تو نے اس آیت میں بیان کی ہے ہمیں بھی وہ توحید عطا فرما دے اور ہمیں اور اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنائے. ہر نماز کے بعد جو فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بغیر حساب کے داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وأمته أجمعين. آمين.